بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورت بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا لا ریب ہونا ذکر فرمایا، پھر متقین کی نشانیاں اللہ نے بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کتب سماوی کو مانتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ آخری کتاب قرآن کو، اور جو آسمانی صحیفے ہیں ان کو اور قرآن کو مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کے یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ رزلٹ ان کے حق میں بیان فرما دیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ نے کامیابی کی، فلاح کی، نجات کی سند دے دی متقی مردوں اور عورتوں کو۔ پھر آگے سلسلہ چلا جس میں کفار کا ذکر تھا، ابو جہل، ابو لہب جو ضدی تھے، معجزات ماننے کے بعد بھی، معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسوں کے لیے فرمایا، اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سواء، یہ بات برابر ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ضدی ہیں۔ پھر یہ جب ضد پر اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جلال فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، میں نے پکی مورے کفر کی ان کے دلوں پر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی بصارتوں پر، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اسلام کو اتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے۔ کفار سامنے آ جاتے تھے، اپنے کفر کو ظاہر کرتے تھے، لیکن منافق مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر وار کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق، نبی پاک کی اقتداء میں نماز پڑھنا، پھر حضور کا شکوہ کرنا اور گمراہ کن باتیں کرنا، لوگوں کو بھڑکانا اور پیٹھ پیچھے نبی کی گستاخی کرنا، بڑیا داڑھا رکھ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، جیسے خویسرہ تمیمی تھا، بڑی داڑھی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اور پھر وہ جب آپ مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو کہنے لگا عدل یا محمد۔ اس حیا نے القاب، اس بے حیا نے آپ کے القاب اور منصب کا پاس بھی نہ کیا کہ صحابہ ادب سے عرض کرتے تھے فدا قومی و ابی بک یا رسول اللہ، لیکن اس بدتمیز نے کہا عدل یا محمد۔ یہ خبیث کیا رسالت کو مانتا ہوگا؟ تو پھر ایسے خبیث کو حضرت عمر مارنے کے لیے تلے، لیکن نبی نے فرمایا اے عمر رک جاؤ، میں ان میں جتھے دیکھ رہا ہوں من الاقوام حتیٰ خروج الدجال، حتیٰ کہ یہ پھیلتے جائیں گے، دجال ظاہر ہو جائے گا، یہ اس تک جا ملیں گے۔
اے عمر تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے ہیج پاؤ گے۔ اے عمر یہ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن حناجرہم، ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسی طرح ایک اور خبیث منافق تھا، بڑی داڑھی اور حضور کے پیچھے نمازاں پڑھتا تھا، اور اس کا اختلاف ایک یہودی سے تھا اور کچھ لین دین کا یا زمین کا کوئی تنازع تھا۔ تو یہودی نے کہا مجھے جہاں لے چلو، فیصلہ کراؤ، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا وہ صادق اور امین ہے، لے چلو مجھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب وہ یہودی اور نام نہاد مسلمان بہر ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کروں گا۔ تو اس یہودی نے کہا بھئی تو خود اپنے نبی کے پاس مجھے لے آیا، وہ تو صادق اور امین ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دیا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے دروازہ کو دستک دی، وہ تشریف لائے، تو یہودی نے کہا کہ میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، ہمارا تنازع تھا لین دین کا یا زمین کا، جو بھی معاملہ تھا، مقدمہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے، یہ خود مجھے لے کر گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اب یہ کہتا ہے نہیں حضرت عمر فیصلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میں فیصلہ کروں؟ اس نام نہاد منافق بظاہر مسلمان، ہاں آپ فیصلہ کر دو۔ حضرت عمر گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن مار دی، اڑا دی۔ جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، فرمایا تیرا یہی فیصلہ ہے۔ پھر جو اس قسم کے منافق تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہ منافق تو تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہوئی تھی، حضور کے گلہ شکوا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی کی شان میں بکواس بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا درارم و تفریقہ، اس مسجد کو گرا دیا گیا، اپنے نبی اور صحابہ سے اللہ نے وہ مسجد گروا دی۔ اور اسی طرح ایسوں کے بارے میں جو آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، آپ کے فیصلے کو نہ مانتے، کبھی ذوالخویسرہ جیسے پلید آپ کو کہتے ہیں اے دل عدل کرو، عدل نعوذ باللہ، صادق اور امین نبی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، وہ تو امین ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے اور وہ عدل سکھا رہا ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اُتُلًّا بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ حرام زادے ہیں۔ ایک ولید بن مغیرہ بھی تھا، وہ بھی ہر وقت حضور کو بکتا رہتا تھا۔ تو ان خبیثوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اُتُلًّا بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ حرام زادے ہیں، زنا کی پیداوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی خبر لی، اور حضرت عمر کے حق میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی۔ جب حضرت عمر دربار رسالت میں بلائے گئے، حضرت عمر پر ایک یہ سوال تھا کہ تو نے کلمہ گو اور نمازی کو قتل کر دیا، تو اسی وقت جبرائیل یہ آیت لائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، حالانکہ عالمین کا رب ہے، یہ شان محبوبیت ہے، محبوب کی صداقت اور امانت کو اجاگر کرتے ہوئے حضور کی نسبت سے حرمت رسول کو ملا کر اس نسبت سے اللہ نے پھر قسم فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوبہ مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، جو تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ احکم الحاکمین کی حاکمیت کہ آپ امین ہیں، زمین پر اللہ نے جو آپ کو
حکومت عطا کی ہے باذن اللہ بعد از خدا بزرگ ہوئی. قصہ مختصر آپ اس کے امین ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا حتیٰ یحکموک کا، جو آپ کو حکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے نسبت رسول سے قسم فرمائی، فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ کوئی مومن نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے. تو جب یہ آیتیں ان کے حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی، ایسے پردے کا احکام اور کئی دفعہ اسی طرح ہوا، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان سے بولتا ہے. اور حضرت عمر سے شیطان بھی بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان منافقوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کی زبان پر اللہ اور آخرت کا تکرار رہتا ہے. یہ منافق حضور کے دور میں رسالت کی بات نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اللہ اور آخرت کو مانتے، اور دل میں رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، در حقیقت اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے. یہ ان کا اوپر والی زبان تھی. تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو بظاہر منافق کہتے پھرتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. ایماندار تو وہ ہے جس کی زبان پر اللہ بھی ہو، آخرت بھی ہو، ذکر رسول بھی ہو، جس کی زبان پر حضور کا صلاۃ و سلام بھی ہو، دل میں عشق نبی بھی ہو، اور ایسے خبیث حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آپ کے فیصلے کو نہ مانتے ہیں. اور پھر ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی شعور نہیں ہے. پھر رزلٹ اللہ نے سنا دیا ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک. اس لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور استقامت علی الاسلام، استقامت علی الدین اسلام، اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت سے نوازے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وما علینا الا البلاغ المبین. کتنے دیر کی ہے؟